اجمل سراج کا ایک بڑا خوبصورت نظم تھی، ان کا ایک شعر تھا، پاکستان کا ایک مقصد تھا، مقصد پاکستان نہیں تھا۔ بلکہ فیض صاحب کی ایک نظم جب وہ 14 اگست کے موقع پر انہوں نے کہی تھی، یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں۔ یعنی پاکستان کا بننا ہمارا پاکستان ہماری ڈیسٹینیشن نہیں تھا، بلکہ پاکستان ہماری ڈیسٹینیشن پر پہنچانے والا پلیٹ فارم تھا۔ یعنی پاکستان وہ اسٹیشن تھا جہاں پہ اس گاڑی نے آنا تھا جس سے ہمیں منزل پہ جانا تھا۔ ہم تو پاکستان کو اپنی منزل سمجھ کے، تو اس کے نتیجے ہمیں جب پاکستان بن گیا تو ہم ریلیکس ہو گئے، ہمیں کہا پاکستان ہی تو چاہیے تھا۔ ارے پاکستان جس مقصد کے لیے چاہیے تھا، یعنی آپ نے اتنی لڑائی کر کے ایک پیس آف لینڈ لے لیا، تو یہ یہاں آپ نے باغ بنانا تھا، یہاں آپ نے کھجور اگانی تھی، یہاں آپ نے محبتوں کے دریا بہانے تھے، یہاں آپ نے تہذیب کی ایک خوبصورتی پیدا کرنی تھی۔ یہ آپ تو نہیں کر پائے، آپ نے تو بس آپ تو سو گئے اس کے بعد۔ یعنی اس سے پہلے غلامی کے اندر سو رہے تھے، پھر آپ آزادی کے اندر سونے لگے۔ اب آپ 14 اگست میں آپ بتاتے ہیں نا کہ ہم مادر پدر آزاد ہیں، مطلب ہر 14 اگست کو ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم مادر پدر آزاد ہیں، ہمیں کوئی روک سکے تو روک لے، مطلب ہم آزاد ہیں، ہم مطلب کوئی ہمیں کون ہمیں ہماری ہم ہر طرح سے آزاد ہیں، ہم کوئی کون ہمیں روک سکتا ہے۔ ہم اس طرح کا مظاہرہ ہر سال 14 اگست کو کرتے ہیں، ہم ہر سال 31 دسمبر کو یہ حرکت کرتے ہیں۔ یعنی ہم تو نہیں، حالانکہ ہم نے پاکستان بندگی کے مراتب کو حاصل کرنے کے لیے لیا تھا، یعنی حسن آداب غلامی میں بڑھنے کے لیے۔ بندگی کہتے ہیں حسن آداب غلامی کو، بندگی کہتے ہیں انسان کے لیے رب کی غلامی اس کے لیے سہل بھی ہو جائے، اس کے لیے خوشگوار بھی ہو جائے۔ یعنی اس لیے تو نہیں لیتے کہ بھئی یعنی پاکستان یعنی کبھی کبھی 14 اگست کو دیکھ کے کتنے بچوں کے ذہن میں یہ آتا ہوگا کہ شاید تحریک پاکستان میں قائد اعظم اور سارے ہمارے بڑے بڑے لیڈرز اسکوٹروں کے سیلنسر نکال کے پورے وطن میں گھومے ہوں گے، تو انگریزوں نے شور سن کے کہا ہوگا کہ بھائی آپ لوگوں نے اتنا شور مچایا، لیجئے پاکستان۔ تو شاید اس طرح ہمیں پاکستان ملا ہے کہ سیلنسر کے نکال کے اور شور مچاتی ہوئی بائک جب گھومتی ہے تو شاید پاکستان ایک نعرے کی قوت سے، ایک جذبے کی قوت سے تو ملا ہے، لیکن پاکستان کی جو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے اکابرین کے پاس علم اور ویژن نہیں تھا، وہ تھا، لیکن وہ ہمارے اکابرین کو اس وقت اتنی نفسا نفسی اور اتنی افراتفری میں اس کا موقع نہیں تھا کہ وہ تربیہ اور تعلیم کا ایک ٹھوس ارینجمنٹ کرتے، لیکن وہ ہم پر ادھار ہیں، ہم پہ ابھی تک۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے مظاہر کیا ہیں۔ اس کے مظاہر آپ دیکھیے، آپ ادارے بناتے ہیں، اس کے اندر آپ کوئی پرابلمز ہوتی ہیں، آپ گھر بناتے ہیں، گھر کے اندر آپ کوئی پرابلم ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیے اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں مکان بنانے کی جو فکر ہے وہ گھر بنانے کی نہیں ہے۔ ہم اپنے مکان کی رینوویشن کے لیے اور اپنے مکان کی کنسٹرکشن کے لیے 40 سال جاب کرتے ہیں، اور اپنے گھر کی معنویت کو اچیو کرنے کے لیے چند گھنٹے بھی نہیں اسپینڈ کرتے۔ گھر اور مکان الگ ہوتا ہے۔ گھر کہتے ہیں رشتوں کے حسن کو، گھر کہتے ہیں اعتماد کی فضا کو، مکان کہتے ہیں اینٹ اور پتھر کے بنے ہوئے، گارے اور اینٹ اور پتھر سے بنے ہوئے ایک اسٹرکچر کو۔ تو یعنی مکان، یہی ہم پاکستان میں کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان میں بھی ہم سڑک اور پل اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا۔ پاکستان کے اندر ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سڑک اچھی نہیں ہے، ہمارے گٹر بہہ رہے ہیں، ہمارا ایئرپورٹ اچھا نہیں ہے، ہمارا ریلوے اسٹیشن اچھا نہیں ہے، ہماری بس اچھی نہیں ہے۔ تو یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے گھر میں جائیں، مکان آپ کو مکان کے عیب تو نظر آئیں، آپ کو گھر کی جو کمزوریاں ہیں وہ آپ کی نگاہ نہ اس کو محسوس کرے، نہ آپ کو اس کی فکر ہو۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے، جی بالکل، بہت مشہور شعر ہے، میرے خدا مجھے اتنا تو میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر، سبحان اللہ، بہت یہی مطلب بہت خوب۔
Mm-hmm.